صراط مستقیم پر آنے کے بعد سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ اسے کھو دیں۔ زوال کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن دین میں زوال سب سے بڑا سانحہ ہے۔ کبھی کوئی بہن اپنی چادر اتار دیتی ہے، کبھی کوئی بھائی جو دینی کاموں میں سرگرم تھا غلط محفلوں میں جانے لگتا ہے۔ اس طرح کے معاملوں میں اکثر لوگ واپس آنا بھول جاتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچے بنا نہیں رہ سکتے کہ کیوں، کیسے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جس نے راہ حق پالی وہ کیسے اتنی گہرائی میں گر سکتا ہے۔ اس سوچ میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ شاید جواب ہماری سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مختلف لوگ مختلف گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک گناہ مشترکہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ سب کی پہچان ہوتا ہے کہ وہ بے نمازی ہوتے ہیں، جو گناہوں سے بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ چاہے یہ لوگ سیدھے راستے پر کبھی تھے یا کبھی آئے ہی نہ ہوں، ایک عمل جو ان سب نے زوال سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا یا کم کر دیا یا اہمیت کم کر دی یا نظر انداز کر دیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے تو اس نے نماز دل اور روح سے نہیں پڑھی اور صرف جوڑوں کی ورزش کی ہے۔ نماز کی ایک اہم خاصیت جس پر اکثر ہم دھیان نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ یہ خدا سے مقدس ملاقات کے علاوہ ہماری اصل حفاظت بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اس تحفظ سے بھی نکل جاتا ہے، اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ نماز ایک دم ترک نہیں کی جاتی، مرحلوں میں ترک ہوتی ہے۔ شروع میں نماز دیر سے پڑھنا، پھر ایک نماز کو دوسری سے قریب ملا کر پڑھنا، پھر جلد ہی نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نہ پڑھنا معمول بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہ نظر آنے والی جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے۔ نماز میں دیر کرنے اور چھوڑ دینے سے ایک اندرونی جنگ شروع ہو جاتی ہے، شیطان کی جنگ۔ نماز میں غفلت سے انسان اپنی حفاظتی ڈھال پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے، اب وہ بغیر حفاظت کے شیطان کا جنگ میں سامنا کرتا ہے۔ اب شیطان کے ہاتھوں میں ساری طاقت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اور جو شخص خدائے رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے کا پہلا قدم نماز کے معاملے میں غفلت ہے۔ جو گناہوں کے گڑھے میں گر چکے ہیں وہ اگر ایک نظر ڈالیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا تو انہیں معلوم ہوگا پہلا قدم فرض نماز کو چھوڑنا تھا، اور واپسی کی بھی یہی ترکیب ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی یہی ہے۔ جو لوگ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ جب نماز آپ کی زندگی میں آپ کی پڑھائی، کام، تفریح، میل جول، شاپنگ، ٹی وی، میچ سے زیادہ اہم ہو گئی تب آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی ٹھیک کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ یہ سوچ شیطان کا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نماز ہی وہ طاقت اور طریقہ ہے جو زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے۔ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو اور وہ بضد ہو کہ سفر ختم ہونے کے بعد ہی میں پیٹرول ڈالوں گا۔ ایسے شخص کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ساری زندگی ایک ہی مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں، نہ زندگی بدلتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ شیطان انہیں چیلنج کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے۔ اس طرح ہم شیطان کو اپنی قیمتی شے چرانے کا موقع دے دیتے ہیں۔ ہمارے گھر اور گاڑیاں ہمارے لیے قیمتی ہیں، اس لیے ہم ان کی سیکیورٹی کا پورا انتظام کرتے ہیں اور کبھی کھلا نہیں چھوڑتے، جبکہ ہمارا دین غیر محفوظ ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن جس نے خدا کے سامنے قسم کھائی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کی، ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ دشمن ہمیں کوئی دنیاوی نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ ہماری روح پر حملہ کر کے ہمارے لیے جنت کے دروازے بند کر رہا ہے۔